السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کا ہم نے ذکر فرمایا۔ اس سے قبل ہم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا تھا حضور کے چچاؤں میں، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر فرمایا۔ ناظرین سامعین محترم، حضور نبی کریم کے چچاؤں میں دونوں کے ایمان کے تعلق سے تمام امت کا اتفاق ہے کہ تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جن کے ایمان پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اور اس میں جو ہے حضور کے چچاؤں میں ایک چچا ہے جن کا نامی ہے حضرت ابو طالب۔ دیکھیے ناظرین سامعین محترم، حضرت ابو طالب کے تعلق سے اہل سنت میں یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور تقریباً ہمارے اکابرین نے ابو طالب کے کفر کے وہ قائل رہے، کیونکہ آپ کی وفات کفر پر ہوئی، وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض جو ہے ہمارے اکابرین جو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے کچھ لوگ ایمان کے قائل ہیں، پھر اس میں پھر کثیر علماء آپ کے کفر کے قائل ہیں۔ تو الغرض یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اس پر ابو طالب کے تعلق سے ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں کہ جو ہے اگر کوئی ایمان والا مانتا ہے آپ کو، تو جو عدم ایمان کا قائل ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شدت کرتے ہوئے وہ بھی لوگوں کو عدم ایمان کی طرف ترغیب دلائے، اور اگر کوئی ایمان مانتا ہے تو ایمان کا قائل ہے تو اس کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ جو وہ عدم ایمان والے پر وہ زبردستی کرے کہ وہ تو ایمان والا مان اس کو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ضرورت دین میں سے نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دونوں راہیں ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے، کوئی ابو طالب کے عدم ایمان کا قائل ہے۔ تو الغرض ہمارا جو معاملہ ہے وہ بالکل ہم جو ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کسی پر یہ شدت نہیں کرتے کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی تو مان ابو طالب کے ایمان کو، اس طرح کا یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا نہیں رہا۔ تو یہ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے سیرت میں جو ہے دونوں چچاؤں کا حضور نبی کریم کا ہم نے ذکر فرمایا۔ آئیے حضور نبی کریم کی پھوپھیوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 پھوپھیاں ہیں، جن کا نامی ہے صفیہ، عاتکہ، برہ، عروہ، امیمہ اور ام حکیم۔ ان میں سے جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایمان کے سلسلے میں تمام امت جو ہے اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور کچھ سیرت نگار جو ہے حضور نبی کریم کی 2 پھوپھیاں، ایک حضرت عاتکہ ہے، دوسرا حضرت عروہ ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے 2 راہیں ہیں، بعض سیرت نگار جو ہے حضرت عاتکہ اور حضرت عروہ کے ایمان کے قائل ہیں، اور بعض لوگ عدم ایمان کے قائل ہیں۔ الغرض ہم جو ہے حضور نبی کریم کی جو پھوپھیوں کا ہم ذکر فرمائیں گے تو پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم آج ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم حضور نبی کریم کے دوسری جو پھوپھیاں ہیں جن کا ایمان یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس سلسلے میں جو ہے آج ان کے بعد کے ہم ذکر میں حضرت عاتکہ کا بھی ذکر کریں گے اور حضرت عروہ کا بھی ذکر کریں گے۔ آئیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہلے ذکر فرماتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں اور صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور آپ جو ہے نا مسلمان تھیں، اور آپ کے جو ہے بے شمار یعنی آپ کا شمار جو ہے ہجرت کرنے والے خواتین میں سے تھی، یعنی حضور نبی کریم کی پھوپھی جان آپ جو ہے صاحب ایمان تھی، مسلمان تھی، اور ہجرت کرنے والی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسب و نسب ہے وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بہادر، یعنی خواتین میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہادری کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ہمیں کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر دلیر خاتون تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، سبحان اللہ، یعنی جو غزوات وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم کی جو ہے نا پھوپھی جان آپ اس میں شرکت فرمایا کرتی تھی، اور ہر موقع پر آپ جو ہے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور نبی کریم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جامع شہادت نوش فرمایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جو ہے حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن تھی، یعنی حضرت امیر حمزہ اور حضرت صفیہ کی جو والدہ تھی وہ ایک تھی، تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ سگی بہن تھی۔ تو اب انہیں اپنے بھائی امیر حمزہ کی شہادت کی جب اطلاع ملی تو اپنے بھائی کے لاش مبارک کو دیکھنے کے لیے وہ میدان جنگ میں پہنچ گئی، اور نبی کریم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا، یعنی اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا، اور نبی کریم نے ان کے بیٹے یعنی اپنے پھوپھی ذات جو بھائی حضرت زبیر بن عوام کو فرمایا
حکم دیا کہ اٹھو اپنی ماں کو آگے آنے سے تم منع کر دو. فرمایا وہ تو کیونکہ بولے تو حضرت نبی کریم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایسا معاملہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئے. اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی, آپ کے کان وغیرہ کاٹے گئے تھے, آپ کی ناک وغیرہ کاٹی گئی تھی. تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا, دل کو نکال دیا گیا تھا. تو ایسی حالت میں اگر جو ہے ان کی بہن حضرت ام صفیہ رسول پاک کی چچی جان حضرت زبیر بن عوام کی والدہ, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زبیر جاؤ, جا کر جو ہے اپنی امی جان کو روکو, میری پھوپھی جان کو روکو, کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے بھائی کے لاش کو نہیں دیکھ سکتی. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم کے حکم کو پا کر جو ہے وہاں گئے اور اپنی والدہ کو روکا. فرمایا امی جان آپ واپس یہیں سے چلی جائیں. وہ بولی کہ مجھے علم ہے میرے بھائی کا قتل کیا گیا, لیکن یہ سب تو راہ خدا میں ہوا ہے. یہ کلمات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فرماتے ہیں یہ تو سب راہ خدا میں ہے, اس مصیبت پر میں صبر کروں گی. فرمایا کہ آپ نے اپنے شہزادے کو فرمایا کہ تم یہ پریشان نہ ہو کہ میں اپنے بھائی کو لاش کو اس حالت میں دیکھ کر کہیں جو ہے اپنے توازن کھو نہ بیٹھو, ایسا نہ کرو, بلکہ مجھے جانے دو. مجھے معلوم ہے یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے, میں اس مصیبت پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا اور میں اللہ رب العالمین کی ذات سے ثواب کی امید رکھتی ہوں. فرمایا آپ نے انشاءاللہ. یہ جملے آپ نے فرمایا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے جواب پیش کیا اپنی والدہ ماجدہ کا. تو رسول پاک نے فرمایا اے زبیر انہیں کچھ نہ کہو, انہیں جانے دو. فرمایا انہیں وہ اپنے بھائی کے نعش مبارک کو دیکھنا چاہتی تو جانے دو, ان کو مت روکو اب. تو صبر و استقامت کی پائی کر حضرت یہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی نعش کے پاس آئی, اور ان کی جو نعش کو جب دیکھا کہ ان کے کان اور ان کے ناک اور ان کے جو ہے سینے مبارک کو چاک کیا گیا, جب یہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے یہ کلمات پڑھے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے گھر سے نکلی تھی تو اپنے بھائی کے کفن کے لیے 2 چادریں لے کر آپ آئی تھی. اس وقت میں ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دیا گیا, دوسرے میں ایک انصاری صحابی شہید کو جو ہے کفنایا گیا. اور یہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ دیکھیں گے قلب کی جو یعنی استقامت دیکھیں گے, آپ صبر و تحمل کو دیکھیں گے, آپ ایسی اپنے بھائی کی نعش کو دیکھ کر بھی آپ جو ہے آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا, بلکہ آپ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے بھائی کا آپ نے مشاہدہ فرمایا اس وقت ان کے جسم ان کے نعش مبارک کا. یہی نہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادر خواتین تھیں آپ, اور چونکہ اب غزوات وغیرہ میں شریک ہوا کرتی تھی اور بہت دلیر تھیں. جب جنگ خندق کا موقع تھا, یہ بہت اہم ترین واقعہ ہے, اس سے اندازہ لگایا کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے جس جرت وہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اس کی تاریخ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسی نظیر نہیں ملتی. آپ کو آپ کہیں گے وہ کیسے, کہ جنگ خندق کے موقع پہ نبی کریم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں ایک قلعے میں جو ہے ٹھہرایا. ایک قلعے کے اندر خندق کے وقت میں حضور نبی کریم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے قلعے میں انہیں ٹھہرایا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو شاعر رسول تھے, آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرنے والے, ان کو جو ہے ان کی حفاظت کے لیے اس قلعے کے باہر کھڑا کر دیا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی غرض سے حضور نبی کریم جب قلعے کے باہر ان کو کھڑا کر دیا تو عورتوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ ان کی حفاظت فرمائیں. کفار نے مسلمانوں کو جنگ میں مشغول دیکھ کر موقع سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہا, اور کفار کا خیال تھا کہ قلعے میں صرف عورتیں ہی ہیں, وہ ان کا کیا بگاڑ سکیں گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورتیں اور بچے قلعے میں ہوں گی, اگر کوئی مرد آدمی ان پہ حملہ کریں گا تو ان کا کیا بگاڑ سکیں گے وہ لوگ مردوں کا وہ. تو لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو چنانچہ کچھ یہودیوں نے 5-5 یا 10-10 آدمیوں کی ٹولیوں نے اس دوران کیا کیا, اس قلعے کے ارد گرد چکر لگانا انہوں نے شروع کر دیا, یعنی دیکھنے کے لیے کہ بھائی بہرحال وہاں پہ صرف خواتین ہی ہیں یا کوئی مرد بھی ہے ان کی حفاظت کے لیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں دیکھا, یعنی وہ صرف جو ہے تحقیق کے لیے آیا تھا کہ جائزہ لے کے وہ قلعے کے اندر کیا معاملہ ہے. تو لہذا جو مشکوک پایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت, کیونکہ وہ اکیلے تنہا تھے نا, تو ان کو فرمایا کہ دیکھو ایک یہودی ادھر آتا دکھ رہا ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دوسرے یہودیوں کو جا کر بتائیں گا کہ ہماری حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار نہیں ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں. بہتر ہے کہ آپ نیچے اتر کر اس یہودی کا کام تمام کر دیں. فرمائے حسان بن ثابت کو. کون؟ رسول پاک کی جو ہے پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت حسان بن ثابت کو فرمائی کہ نیچے اتر اس یہودی کا آپ کام تمام کر دیں, تو انہوں نے جواب دیا
اے عبد المطلب کی شہزادی، اے عبد المطلب کی صاحبزادی، اے صفیہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، بخدا آپ جانتی ہے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ بولے اللہ اکبر، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، ختم کر دینا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب پڑا ہوا، یعنی ایک بہت بڑا جو ہے ایک لوہے کا جو راڈ جس کو بولتے ہیں، یہ بہت بڑا، تو اس کو آپ اٹھا لیے اور وہ پکڑ کے نیچے اتر گئے آپ، یعنی اس کو اٹھایا اور نیچے اتر گئی۔ اور جب وہ یہودی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ یہودی کے پاس جب آپ آئیں تو اسے جو ہے آپ نے اس سے ایسا سر پہ مارا اس راڈ سے کہ حتیٰ کہ جو ہے روایت میں ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے پر، ایک سے دو مارنے پر اس کی جان نکل گئی۔ یعنی اس وقت میں حضرت حسان بن ثابت کی یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ جا کے اس یہودی کو قتل کر سکے، بولے یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں آپ، اس وقت میں کوئی ساز و سامان جنگ کا کوئی نہیں تھا، ہمارا اسے ایک راڈ لے کر آپ نے جو اس وقت میں ان کو اس یہودی کے مار پر میں نے سر پہ مار کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آپ کیا کریں، واپس پلٹ کے آئیں اس کو ختم کرنے کے بعد، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، اسے میں مار آئی ہوں، اب آپ کا کام کیا ہے، مطلب اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیں۔ یہ سن کر حضرت حسان بن ثابت نے معذوری، یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، بولے معذرت خواہی کر لی آپ نے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ یہ چاہتی تھی کہ بھئی اس کی جو ہے نا گردن کاٹ کے اگر یہودیوں کے پاس پھینک دیا جائے تو ان کو اس بات کی اطلاع ہو جائیں گی کہ بھئی اس عورتوں بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے مرد حضرات بھی وہاں پر جمع ہیں۔ تو اس وقت بھی، یعنی اس کے مارے جانے کے بعد بھی اس کے سر کے کاٹ کر یہودیوں کے اوپر ڈالنے کے لیے بھی جو ہے حضرت حسان بن ثابت تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے معذرت خواہی کر لی، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں آپ، جہاں پر اس یہودی کو پہلے آپ نے ختم کر دیا، واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، اس یہودی کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک کے آئیں آپ۔ جب جو ہی یہودیوں نے اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے میں خواتین کی حفاظت کے لیے محافظ موجود ہیں، یعنی مرد حضرات بھی موجود ہیں، اگر ہم نے ادھر کا رخ کیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ان یہودیوں نے اپنے ارادے کو بدل لیا اس وقت میں، تو انہوں نے جو ہے اپنا پھر دوبارہ اس کا ارادہ اس قلعے کی طرف جانے کا نہیں کیا۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کی پھوپھی جان، بہت ہی دلیر، بہت بہادر، اور اسلام کے لیے کئی غزوات میں انہیں جنگوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اور آپ کے وصال کے تعلق سے یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک یہودی نے آپ کو شہید کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے شہید کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو جہنم حاصل کیا، یعنی جو آپ کی پھوپھی جان کو شہید کیا تھا اس یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل جہنم کیا، اور آپ کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ جو ہے جنت البقیع میں آپ مدفون ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری بلا حساب جو ہے مغفرت فرمائے۔ یہ جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ زندگی کے حالات اور واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زائرین کو، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے والوں کے لیے کچھ آپ اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی ہر روز نبی کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد جنت البقیع جانا مستحب ہے فرماتے ہیں، اگر جو مدینہ پاک میں وہاں کا رہنے والا ہے، اور اس کے بعد یعنی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے، اس کے بعد بھی جنت البقیع میں جو ہے جائے وہ مستحب ہے۔ اور سیدنا حسن ابن علی، اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن حسین، اور سیدنا محمد بن علی، حضرت سیدنا جعفر بن محمد، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی قبروں کی زیارت کرے، اور مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نماز پڑھے، اور حضور نبی کریم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کی زیارت کرے فرمایا۔ تو قبور زیارت کے سلسلے میں امام غزالی نے جو ترغیب دی ہے، ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی آپ نے نام کو شامل فرمایا ہے۔ الغرض معزز ناظرین، سامعین، حاضرین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کئی اشعار بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش فرمایا تھا۔ ان کے کچھ اشعار کے کچھ ترجمے میں آپ کو سامنے رکھتا چلوں گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امید اور ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، بس سلوکی والے نہ تھے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان
رہنما اور معلم تھے. رونے والے کو چاہیے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے. میری ماں، میری خالہ، میری چچا، میرے آبا و اجداد، میری جان و مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو. یہ اشعار کے ذریعے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت آپ نے پیش فرمایا تھا وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی. تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ چند باتیں میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یعنی سیرت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کے تذکروں کو پڑھنے اور ان کے اوصاف جو ان کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.